السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس سے شہد بنتا ہے۔ پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی اور بدمزہ بھی، پھر بھی اس مکھی کے منہ سے نکلنے والا شہد اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ یہ مٹھاس ہے ہمارے آقا اور ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ مکمل واقعہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جو کچھ ہے اسے کھا لو۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت آیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس روٹی تو ہے مگر سالن ہمارے پاس موجود نہیں۔ اسی دوران صحابہ نے دیکھا کہ ایک مکھی زور زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بھن بھنا رہی ہے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ صحابہ کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ قریب ہی ایک غار میں ہم نے شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے۔ ہم مکھیاں تو اسے لا نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی جائے تو اسے لا سکتا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ اٹھایا اور اس مکھی کے پیچھے ہو لیے۔ مکھی سیدھی غار تک جا پہنچی اور وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالص شہد نچوڑ کر دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ سب نے اس شہد کے ساتھ کھانا کھا لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہی مکھی دوبارہ آئی اور پھر بن بھنانے لگی۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی اب دوبارہ کیوں شور کر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے اس مکھی سے ایک سوال کیا تھا، یہ مکھی اس سوال کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی نے کہا تھا، پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہی ہماری خوراک ہیں۔ تو میں نے مکھی سے پوچھا، لیکن پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی اور بدمزہ بھی، پھر تیرے منہ سے نکلنے والا شہد اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا ایک سردار ہے جو آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم سب بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، یوں کڑوا اور بدمزہ رس درود شریف کی برکت سے میٹھے اور شفا بخش شہد میں بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ! سوچ کر دیکھیے کہ درود پاک کی برکت ایسی ہے کہ پھولوں کی تلخی بھی مٹھاس میں بدل جاتی ہے۔ تو پھر وہ دل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اگر وہ درود پاک کی کثرت کرنے لگے تو کیا اللہ تعالیٰ اس دل کو نور اور سکون سے نہیں بھریں گے؟ ضرور بھریں گے۔ اس لیے ہم سب کو کثرت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔